الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله محمد رسول الله الحمد لله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وحريصنا وأنيسنا وجميلنا وجمالنا ودليلنا وحجتنا وقبلتنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وقاسمنا وكاملنا وحاشرنا وعاقبنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنصورنا ومخدومنا ومعصومنا ومحبوبنا ومنصرنا وغوثنا وقياسنا ومغيثنا ومعيننا وندامنا وفريدنا وقدوتنا محمد عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وأميرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قصیدہ ٹکڑا شریف کا ایک شعر امید کے ذوق و شوق محبت کے ساتھ پڑھیں تاکہ محفل میں ذوق و شوق پیدا ہو۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى الكرام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم میرے پروردگار کا لاکھوں کروڑ احسان ہے کہ اس پاک ذات نے ایک بار دوبارہ ہمیں جمعے کا دن نصیب فرمایا اور پھر اس جمعے کے دن ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اپنے رب باری تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک اجتماع کے طور پہ اکٹھے ہوئے۔ ہر جمعے آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ جمعے کے دن میرا پروردگار امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یعنی ہمارا پروردگار ہم پر اپنی خاص رحمتوں و برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ جو آج کے دن میرا پروردگار ہم پر اپنی خاص رحمتوں و برکتوں کا نزول فرما رہا ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، ہمارا کوئی مرتبہ، ہمارا کوئی مقام نہیں، بس یہ میرے رب کا کرم، میرے کونین کے والی کا صدقہ، میرے غوث پاک سرکار کی نظر ہے کہ میرا پروردگار ہم پر اپنی خاص رحمتوں و برکتوں کا نزول فرما رہا ہے۔ سچائے ہمارا رب، سچائے ہمارا خالق، سچائے ہمارا مالک، سچے میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سچائے سرکار کا پاک گھرانہ جنہوں نے بڑھتے انسانیت کو خالق حقیقی سے ملوایا اور لوگوں کو بتایا لوگوں عبادت کرو تو میرے پروردگار کی کرو، لوگوں ذکر کرو تو میرے پروردگار کا کرو، لوگوں یاد کرو تو میرے پروردگار ہی کو کرو، وہی محبوب برحق، وہی ہم سب کا پروردگار، ہم سب کا رب باری تعالی اور نظام ہستی چلانے والا ہے۔ علی وقار دوست بزرگوں، رب کائنات کلام خدا میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے ایمان والو اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں پر معافی طلب کرو، اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں پر بخشش طلب کرو، اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں پر اپنے لیے مغفرت طلب کرو۔ جناب عالی رب کائنات فرماتا ہے تم گناہ کر کے میری بارگاہ میں آؤ، میں تمہیں بخش دوں گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، تمہاری بخشش فرما دوں گا۔
دوسرے مقام پر پروردگار ارشاد فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنے پروردگار کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اپنے پروردگار کی رحمت سے نہ امید نہ ہو، تمہارا پروردگار گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ جناب عالی جب رب کائنات خود حکم دے رہا ہے کہ تو جب تم گناہ کرو میری بارگاہ میں آؤ، میں تمہیں معاف کرنے والا ہوں، اس کے باوجود بھی انسان جناب عالی گناہ کر کے اپنے رب کے حضور توبہ و استغفار کے لیے حاضر نہیں ہوتا۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ، اولیاء اکرام کی سب میں آپ کا بہت بڑا مقام ہے، آپ کا نام اولیاء اکرام کی سب میں آتا ہے۔ حضرت فضیل خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے زمانے کا ڈکیت، اپنے زمانے کا ڈھکر، اپنے زمانے کا قافلوں کو لوٹنے والا اور اپنے زمانوں کا ڈکیتوں کا سردار میں فضیل تھا۔ حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ جب میں ڈکیتی کرتا تو لوگ میرے نام سے کانپا کرتے، لوگوں پر میرے نام سے لرزہ طاری ہوتا، اور لوگ قافلے لے جانے سے پہلے ارادہ کرتے اس راستے سے نہ جانا، وہاں فضیل ملے گا، اور اگر فضیل ملا تو فضیل پھر ایسی ڈکیتی ڈالے گا کہ تمہارا تجارتی قافلہ نہ بچے گا۔ جناب عالی حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں اسی اسام راستے پر گزرتے گزرتے ایک حافظ قرآن کو پایا، اور وہ حافظ قرآن کلام خدا کی تلاوت کر رہا تھا، اور اس آیت کو پڑھتا ہوا گزر رہا تھا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میرا رب فرماتا ہے تم میری رحمت سے نا امید نہ ہو، تم میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اسی مقام پر پھر آگے چل کے رب فرماتا ہے کہ تم گناہ کر کے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں آؤ، تمہارا پروردگار تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، تمہارا پروردگار تمہیں بخشنے والا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں اسی وقت اسی حافظ کے پاس گیا، دروازے پر دستک دی، حافظ صاحب اجازت ہے، اجازت ملی۔ حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں حافظ سے میں نے فرمایا کہ اے حافظ تو رب کا قرآن پڑھ رہا تھا، تو کہہ رہا تھا رب فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنے پروردگار کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اپنے پروردگار کی رحمت سے نا امید نہ ہو، تمہارا پروردگار گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض فرماتے میں نے اس حافظ قرآن سے کہا اے حافظ قرآن، یہ حکم رب العزت ہر کسی پر لگا رہا ہے یا یہ حکم کسی کے لیے خاص ہے؟ حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں وہ حافظ قرآن مجھ سے کہتا ہے کہ رب نے کسی کی قید نہیں لگائی، اس حکم میں کسی کی قید نہیں ہے، جو رب سے معافی مانگے گا رب اسے معاف کر دے گا۔ ہر کسی کے لیے رب فرما رہا ہے کہ تم میری رحمت سے نا امید نہ ہو، میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں ایک یہ آیت لا تقنطوا من رحمت اللہ اس دل میں گھر کر گئی، اس دل میں خوف خدا بٹھا کر چلی گئی۔ جناب عالی فضیل بن عیاض کے لیے یہ ایک آیت ہی کافی تھی لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور جناب عالی نہ ماننے والے کے لیے، گناہوں سے رجوع نہ کرنے والے کے لیے قرآن کی 6668 آیتیں بھی جناب عالی کافی نہیں ہوتی۔ جناب عالی جب رب میں کایا پلٹنی ہوتی ہے تو قرآن کا ایک روح بھی کام آ جاتا ہے، اور جب جناب عالی انسان کو رب نے بدلنا نہ ہو،
जनाब आली पूरा कुरान उसके आगे बयान कर दी जाए, पूरे कुरान का तर्जुमा उसके आगे बयान कर दिया जाए, कुरान की तफसीर उसके आगे बयान कर दी जाए। जब तक रब ना चाहे जनाब आली कोई अपने गुनाहों से पलट नहीं सकता। आज ही मेरे बाबा फरमा रहे थे किसी शख्स के बारे में कि वो शख्स जो है अब इस दुनिया से जाने वाला है। आप सब जानते हैं मेरे बाबा फरमाते हैं बस दुनिया से जाने वाला है, चल चलाओ का वक्त उसका मेरे बाबा फरमाते आ चुका है। मेरे बाबा फरमाते क्या उस शख्स ने इस दुनिया में नहीं किया, हर जुल्म, हर सितम, हर कत्ल, हर जनाब आली जुल्म उस शख्स ने मेरे बाबा फरमाते हैं इस दुनिया में किया। मेरे बाबा फरमाते हैं कि रब ने उसको तौबा की तौफीक आज तक ना दी। जनाब आली चल चलाओ को उसका वक्त है, दुनिया से जाने वाला है, दुनिया जमा की अपने लिए, अपनी औलाद के लिए जनाब आली दुनिया जमा करके गया, लेकिन रब ने जनाब आली मेरे बाबा फरमाते हैं तौबा की उसको तौफीक नहीं दी। जनाब आली फज़ैल बिन अयास की जानिब चलते हैं। जनाब आली फज़ैल बिन अयास फरमाते हैं अपने वक्त के उलमा के पास आया और अपने वक्त के उलमा से पूछा, रब फरमाते हैं लम तफ़नतु मिन रहमतिल्लाह, बताओ इसकी कोई हद है, ये किसी के लिए खास है, कोई कैद है, ये किसी के लिए हुक्म बनकर आया है या हर किसी के लिए खास है? फज़ैल बिन अयास फरमाते हैं ज़माने के उलमा कहने लगे हर किसी के लिए खास है। फज़ैल बिन अयास फरमाते हैं मैंने उलमा से कहा ए हमारे दीन के ताजदारों, ए हमारे दीन को संभालने वालों, सरकार के विरासत के मालिकों, सरकार के दीन को संभालने वालों, जरा बताओ तो सही, मैंने लोगों का दरबार लूटा है, मैंने लोगों के काफिले लूटे हैं, मुझ फज़ाइल की वजह से लोगों के बच्चे अपने माए के लिए रोए हैं, मुझ फज़ाइल की वजह से लोगों की माए अपने माए के लिए रोई हैं। बताओ मैं माफी मांगूंगा, क्या मेरी तौबा को रब कबूल करेगा? फज़ैल बिन अयास फरमाते हैं कि उलमा मुझसे कहने लगे फज़ैल यहाँ मसला जो है वो हुकूकुल इबाद का है, यहाँ मसला रब के बंदों का है। फज़ैल यहाँ मसला रब के बंदों के हक का है। अगर ये मसला हुकूकुल्लाह का होता, रब के हक का मसला होता तो वो रब मुआफ कर देता। यहाँ मसला हुकूकुल इबाद का है। फज़ैल जिसका माल लूटा है हर किसी से मुआफी मांगनी पड़ेगी। हजरत फज़ैल फरमाते हैं पहले ऐलान करने से पहले अपने साथियों को जमा किया, कहा कि तुम अपने लिए कोई और सरदार ढूंढ लो। आज के बाद फज़ैल की हुक्मरानी में तुम डकैती नहीं डाल सकते, आज के बाद फज़ैल की हुक्मरानी में तुम काफिले नहीं लूट सकते। अपने लिए कोई और रहनुमा, कोई और सरदार ढूंढ लो। फज़ैल बिन अयास फरमाते हैं मेरे कारिंदे मुझसे कहने लगे ऐ फज़ैल जब डाका साथ डाला करते आज कहाँ जान छुड़ा के जा रहा है, अब तौबा भी रब की बारगाह में साथ ही करेंगे। फज़ैल बिन अयास फरमाते हैं ऐलान किया कि जिसका काफिला फज़ैल ने लूटा है वो फज़ैल के पास आए, अपना अपना माल बताए और सिक्का राइजुल वक्त के मुताबिक जो सिक्का उस जमाने में चलता था, जो रुपया उस जमाने में चलता था, वो रुपया वो पैसे आकर ले जाए। फज़ैल बिन अयास फरमाते हैं हर कोई आता गया अपना माल बताता, अपना तिजारती सामान बताता, मुझ फज़ैल से सिक्का राइजुल वक्त के मुताबिक कीमत ले जाता चला गया। फज़ैल बिन अयास फरमाते हैं हर किसी की कीमत लौटा डाली। फज़ैल बिन अयास फरमाते हैं एक यहूदी था, कीमत लौटाने के लिए सिक्का राइजुल वक्त पास न था। फज़ैल बिन अयास फरमाते हैं यहूदी के पास गया,
عرض کی کہ اے یہودی میں نے تیرا قافلہ لوٹا تھا، فرمایا اے یہودی میں نے تیرا قافلہ لوٹا تھا، میں اب معافی مانگنے آیا ہوں، پیسہ پاس نہیں ہے، روپیہ پاس نہیں ہے، معافی دے دے۔ یہودی کہنے لگا فضیل اگر معافی چاہیے تو میرے اونٹوں کو چرانا شروع کر دے، میرے اونٹوں کی دیکھ بھال شروع کر دے، میرے اونٹوں کے آگے کھانا ڈالا کر، تجھے اس طرح معافی مل جائے گی۔ کہاں فضیل ڈکیت اور کہاں ابھی فضیل کسی کا غلام بنے گا۔ ہمیں کوئی معافی مانگنے پر ایسا کہے رکھ کے تھپڑ ماریں گے۔ ایک معافی مانگنے آئے ہیں، اوپر سے حکم چلا رہا ہے۔ فضیل کہتے ہیں میں نے فرمایا چلو تمہارے اونٹوں کی دیکھ بھال بھی کر لیں گے، بس معافی ملنی چاہیے۔ حضرت فضیل بن عیاض اونٹوں کی دیکھ بھال کرنے لگے۔ فضیل بن عیاض فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آیا یہودی مجھ سے کہتا ہے فضیل وہ بورا دیکھ، اس بورے کے اندر کنکر موجود ہے، اس بورے کے اندر ٹھیکریاں موجود ہیں، آسان کر دیا جائے۔ اے فضیل اس بورے کے اندر پتھر موجود ہیں، وہ میرے پاس لے کر آ۔ فضیل بن عیاض فرماتے بورا اٹھایا یہودی کے پاس لا کر رکھا۔ فضیل بن عیاض فرماتے ہیں جب یہودی نے بورا کھولا تو کیا دیکھا، نہ اندر ٹھیکری ہے، نہ پتھر ہے اور نہ ہی کنکر ہے، وہ سونوں کی اشرفیوں سے وہ بورا بنا ہوا ہے۔ فضیل بن عیاض فرماتے میں نے یہودی سے کہا اب فضیل پر بھروسہ تمہارا رہا نہیں، اس وجہ سے تم نے جھوٹ کہا، تمہیں معلوم تھا اگر سونے کا بورا کہہ دیتے تمہارے دل میں یہ تھا کہ سونے کی اشرفیاں فضیل بن عیاض لے کر بھاگ نہ جائے۔ اے یہودی سن، میں نے اپنے پروردگار سے پکی اور سچی توبہ کی ہے۔ فضیل بن عیاض فرماتے ہیں وہ یہودی مجھ سے کہتا ہے اے فضیل معاملہ ماجرا ایسا نہیں ہے، فضیل میں تورات کا عالم اور حافظ ہوں، جو کتاب ہمارے نبی پر اتری اس کتاب تورات کا میں عالم اور حافظ ہوں۔ فضیل ہماری کتاب تورات میں تم مسلمانوں کے لیے لکھا ہے، تمہارا رب فرماتا ہے کہ اگر مسلمان سچی توبہ مانگے اور سچی توبہ مانگنے کے بعد مسلمان کسی پتھر کو بھی ہاتھ لگائے رب اس پتھر کو سونے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اے فضیل میں نے تیری توبہ دیکھ لی تھی اور تیرا پروردگار جو فرما رہا ہے اس فرمان کو دیکھنا تھا کہ تیرا پروردگار جو تمہارے لیے فرما رہا ہے وہ سچ فرما رہا ہے یا وہ ایسا ہی لکھایا گیا ہے۔ اے فضیل اب توبہ تجھے اس وقت ملے گی کہ پہلے تو مجھ یہودی کو اپنے دین پر لا، مسلمان بنا، اس کے بعد تجھے میں معاف کروں گا۔ جناب عالی فضیل بن عیاض، جناب عالی ڈکیت، لوگوں کے قافلے لوٹنے والے توبہ کی تو رب نے جناب عالی ایسے مقام پر پہنچایا کہ آج فضیل بن عیاض کے بنا اولیاء کی صف نامکمل ہے۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں اور یہ بخاری اور مسلم کی حدیث متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک شخص تھا، حضور نے فرمایا ساری زندگی گناہوں میں گزاری، جب آخری وقت آیا سرکار فرماتے ہیں اس شخص نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا، اپنی اولاد کو جمع کر کے حکم دیتا ہے اے میرے بیٹوں میری وصیت ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے، جب میرے جسم سے میری روح پرواز کر جائے تو اے میرے بیٹوں میرے جسم کو جلا دینا اور میری رات کو فضا میں منتشر کر دینا۔ بیٹے پوچھنے لگے ابا یہ وصیت کیوں کر رہے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں باپ
کہنے لگا بیٹا میں نے بہت گناہ کیے ہیں، اتنے گناہ کیے ہیں، اتنے گناہ کیے ہیں کہ اب مجھے رب سے حیا آتی ہے، اب مجھے رب سے شرم آتی ہے۔ اے بیٹا اگر میں ایسے ہی جاؤں گا رب مجھے اس عذاب کے آگے اس عذاب کے سپرد کرے گا جو جس عذاب کے میں مستحق ہوں، وہ جہنم کا عذاب۔ اے میری اولاد میں برداشت نہیں کر سکتا، میں اپنے آپ کو خود چھوٹے عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہوں۔ بخاری مسلم کی حدیث جناب عالی درجے میں متفق علیہ، جناب عالی حدیث کے راوی ابو ہریرہ آپ فرماتے سرکار نے فرمایا جب باپ مرا اولاد نے جلا کر راک کو فضا میں منتشر کیا، سرکار فرماتے ہیں ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں بخاری اور مسلم میں دونوں امام نقل کرتے ہیں، جناب عالی رب العزت نے ملائکہ کو حکم دیا کہ جس بندے کو جلایا گیا، میرے جس بندے کے جسم کو جلایا گیا اور جلانے کے بعد اس کی راک کو فضا میں منتشر کیا گیا، اس کی راک کو جمع کیا جائے، دوبارہ ایک پتلے کی صورت میں اسی کے بدن کی صورت میں اسی کے جسم کی صورت میں تیار کیا جائے۔ بخاری اور مسلم تیار کر کے جناب عالی سرکار فرماتے ہیں رب کے حکم سے جناب عالی دوبارہ روح ڈالی گئی، جان ڈالی گئی، رب کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ بخاری اور مسلم ابو ہریرہ راوی سرکار کا فرمان، سرکار فرماتے ہیں رب العزت نے فرمایا اے میرے بندے کیوں اپنے آپ کو اتنے عذاب میں مبتلا کیا، کیوں ایسی وصیت کی؟ بندہ سرکار فرماتے ہیں اپنے رب سے عرض کرتا ہے کہ اے پروردگار میں گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا تھا، گناہ پر گناہ کیے جاتا تھا، مجھے تجھ سے حیا آ رہی تھی، مجھے تجھ سے شرم آ رہی تھی، اور تو نے مجھے جہنم کے مستحق کرنا تھا، وہ جہنم جس کا عذاب بڑا ہی دردناک ہے۔ میں نے خود تیرے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو چھوٹے عذاب میں مبتلا کیا۔ جب جناب عالی سرکار فرماتے ہیں اس بندے نے اپنے رب سے عرض یہ کی، پروردگار نے فرمایا اے فرشتوں اس نے مجھ سے حیا کے لیے، مجھ سے شرم کے لیے، میرے خوف سے اپنے آپ کو چھوٹے عذاب میں مبتلا کیا۔ سنو فرشتوں میں نے اس کو جہنم، اس پر میں نے جہنم جو واجب کی تھی اس جہنم سے نکال کر میں اسے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرتا ہوں۔ جناب عالی ایک بار رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی تو مانگی جائے، رب کی بارگاہ میں گر گرایا جائے، لیکن بات وہی ہے معافی وہ مانگتا ہے جسے پروردگار توفیق دے۔ جناب عالی وہی رب کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے۔ جناب عالی حضرت فضالہ کون تھے؟ آپ اپنی کہانی خود بیان کرتے ہیں، کتابوں میں لکھا حضرت فضالہ فرماتے دین اسلام سے پہلے، سرکار کا صحابی غلام بننے سے پہلے میں وہ تھا جو ہر رات ایک نئی عورت کے پاس گزارتا۔ حضرت فضالہ فرماتے دین اسلام سے پہلے میں وہ تھا ہر رات میرے بستر پر نئی عورت ہوا کرتی۔ حضرت فضالہ فرماتے ہیں ابو جہل نے اعلان کیا جو سرور کائنات کا سر مبارک اتار کر لائے گا اسے 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے۔ جناب عالی حضرت فضالہ فرماتے ارادہ میں نے کیا کہ سرکار کو نعوذ باللہ معاذ اللہ قتل کروں اور قتل کرنے کے بعد 100 سرخ اونٹوں کا مالک بن جاؤں۔ حضرت فضالہ فرماتے جب سرکار کو قتل کرنے کے لیے جا رہا تھا تو ایک فحاشہ عورت کے پاس گیا، اس عورت سے میں نے کہا کہ آج کی تیری رات میرے نام میرا انتظار کرنا، میں فضالہ بہت سارا مال لے کر تیرے پاس آؤں گا۔ حضرت فضالہ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم تھا ظہر کی نماز کے بعد سرکار جو ہیں خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے ہیں۔ حضرت فضالہ فرماتے ہیں میں سرکار کے لیے بغل
بغل میں خنجر دبا کر خانہ کعبہ کے پاس انتظار کر رہا ہوں. حضرت فضالہ فرماتے سرکار آئے, مجھے دیکھا, خانہ کعبہ کا طواف کرنا شروع کیا. حضرت فضالہ فرماتے ہیں خانہ کعبہ کا سرکار نے ایک چکر کیا, میری ہمت نہ ہوئی سرکار پر وار کر سکوں. دوسرا چکر خانہ کعبہ کا سرکار نے کیا, مجھ فضالہ کی ہمت نہ ہوئی سرکار پر وار کر سکوں. یہاں تک کہ حضرت فضالہ فرماتے ہیں سرکار نے خانہ کعبہ کے 6 چکر مکمل کیے. 6 چکر مکمل کرنے کے بعد میری ہمت کسی چکر میں نہ ہوئی سرکار پر وار کر سکوں. حضرت فضالہ فرماتے ہیں 6 چکر کے بعد سرکار نے مجھ سے فرمایا اے فضالہ آخری چکر رہتا ہے, جس ارادے سے آیا ہے مکمل کر. حضرت فضالہ فرماتے ہیں سرکار نے آخری چکر کیا یعنی طواف کعبہ جب مکمل کیا 7 چکر میری جانب آئے, مجھ سے فرمایا اے فضالہ جو کرنے آیا ہے کرتا کیوں نہیں, کرنا جس ارادے سے آیا ہے. حضرت فضالہ فرماتے جھوٹ سرکار سے کہا یا رسول اللہ میں تو کسی ارادے سے نہیں آیا, میں کس ارادے سے آؤں گا. حضرت فضالہ فرماتے سرکار نے دونوں کندھوں پر اپنے ید اللہ والے ہاتھ رکھے اور میرے دونوں کندھے پکڑ کر حضرت فضالہ فرماتے سرکار نے مجھے جھنجھوڑا, دھکا دیا. آپ فرماتے سرکار نے جیسے ہی مجھے جھنجھوڑا, جھنجھوڑنے پر میرے بغل سے وہ خنجر زمین کی جانب گرتا ہے جس سے کہ میں سرکار کو معاذ اللہ قتل کرنے کے ارادے سے جو خنجر لایا ہوتا ہوں. حضرت فضالہ فرماتے ہیں خنجر بعد میں گرتا ہے, فضالہ سرکار کے قدمے میں شریفین میں پہلے گرتا ہے, عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اپنے دین کا مجھے مالک بنا دیجئے, یا رسول اللہ مجھے مسلمان بنا دیجئے, اپنا دامن مجھے پکڑوا دیجئے, اپنا غلام مجھے بنوا دیجئے. حضرت فضالہ نے یہاں مسلمان ہوئے, وہاں مشرک یہاں مسلمان, وہاں کافر یہاں مومن, وہاں گناہگار یہاں جنتی. جناب عالی حضرت فضالہ فرماتے ہیں ایک مومن بنا, ایک میں گناہگار سے نیک بنا اور دوسرا صحابی رسول بنا. لمحے کے اندر ہی یہ سارے معاملات ہوئے. حضرت فضالہ فرماتے اسی راستے پر جا رہا ہوں جس عورت سے رات کا کہا تھا, اس عورت کے مقام پر جب پہنچا حضرت فضالہ فرماتی ہے آواز دینے لگی. آپ فرماتے ہیں آواز دیتی ہے اے فضالہ کہاں جا رہا ہے, مکان میرا یہ ہے, فضالہ کہاں جا رہا ہے. حضرت فضالہ فرماتے ہیں ایسی آواز اب سن لی ہے جس میں کائنات کی ساری آوازیں سن کر بھی مجھ پر انسنی کر ڈالی ہے, بس سرکار کی اب آواز میرے کانوں میں گونجتی ہے. حضرت فضالہ فرماتے ہیں وہ عورت میرے پیچھے آوازیں دے کر دوڑنے لگی اور سامنے آئی, مجھے روکا. اے فضالہ آج رات گزارنے میرے پاس آنا تھا, کہاں جاتا ہے, آواز سن کر بھی انسن کر دیتا ہے. حضرت فضالہ فرماتے ہیں میں نے اس عورت سے کہا کون فضالہ, کس فضالہ کی بات کرتی ہے, وہ فضالہ کوئی اور تھا, یہ فضالہ کوئی اور ہے, وہ کوئی اور تھا, یہ کوئی اور ہے, یہ تو بس سرکار کا غلام بن چکا ہے. حضرت فضالہ کہتے ہیں وہ عورت جب مجھے یاد دلاتی رہی, اور فرماتے دین اسلام سے پہلے میرا ایسا روح ایسا دبدبا تھا کہ کوئی بھی میرے آگے چونچا نہیں کر سکتا تھا, اور دین اسلام سے پہلے یہ فضالہ کبھی رویا ہی نہیں. حضرت فضالہ فرماتے میں اتنا رویا اتنا رویا اتنا رویا, ربا ایک گناہگار کو تو نے نیکوکار بنایا اور ایسا نیکوکار کہ اپنے حبیب کا صحابی بنا دیا. آج انسان کہتا ہے ہمیں گناہوں سے پلٹنے کے لیے مہلت چاہیے, ذرا سا وقت چاہیے, وقت لگے گا. جناب عالی کسی کو قرضہ دیا ہو, جب قرضے لینے کی باری آئے اگلا بولے کہ
وقت لگے گا، میں تھوڑا تھوڑا کر کے دوں گا۔ جناب عالی ہم کہتے ہیں نہیں، ابھی کے ابھی لینا ہے، اور جب رب کی بارگاہ میں رجوع کرنے کی باری آئے تو ہم کہتے ہیں جناب عالی وقت لگے گا، ہمیں وقت چاہیے۔ حضرت فضالہ کتنے بڑے گناہ گار تھے، جب آپ کو ایمان نہیں لگا تو ہمیں کیسا وقت درکار ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تبوک کا موقع تھا، سرکار تبوک کے لیے روانہ ہو رہے تھے، سرکار نے صحابہ کو جمع کیا، آپ فرماتے سرکار نے مجھ سے فرمایا اے کعب چلو تبوک پر چلتے ہیں۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے میں نے عرض کیا رسول اللہ حاضر ہوں۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے دل میں خیال آیا اے کعب تو بہت اچھی گھڑ سواری کرتا ہے، تیرے تو گھڑ سواری کے نام ہے کہ کعب جیسی گھڑ سواری کوئی نہیں کرتا۔ اے کعب اگر سرکار ابھی نکلیں گے تو شام کو نکل تو سرکار کے قافلے کو تو پا لے گا، تو ایسی گھڑ سواری کرتا ہے، تو ایسا گھوڑا چلاتا ہے تو سرکار کو پا لے گا۔ حضرت کعب فرماتے ارادہ کیا شام میں نکلوں گا، بخاری سنا رہا ہو۔ حضرت کعب فرماتے ہیں جب شام ہوئی سستی ہوئی، ارادہ ہوا صبح نکل جاؤں گا۔ آپ فرماتے سستی سستی شام صبح شام صبح، آپ فرماتے اسی اسنا میں غزوہ تبوک سے سرکار واپس آئے اور مسجد نبوی میں جلوہ افروز ہوئے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں ایک منافق تبوک پر نہیں گئے اور دوسرا بزرگ تبوک پر نہیں گئے، اور میں کعب تبوک پر نہیں جا سکا۔ آپ فرماتے منافق اور بزرگ جو ہیں وہ سرکار کے پاس مسجد نبوی میں آئے، میں بھی حاضر ہوا۔ آپ فرماتے جب بوڑھے آئے عرض کی یا رسول اللہ طبیعت ایسی تھی ساتھ نہیں دے سکی، سرکار نے رخصت اجازت عطا فرمائی۔ آپ فرماتے منافق آئے کہنے لگے یا رسول اللہ بس جانا تھا، یا رسول اللہ میرے بچے کے ساتھ ایسا ہو گیا، میرے ساتھ ویسا ہو گیا، یا رسول اللہ اس وجہ سے ہم نہیں آ سکے۔ آپ فرماتے سرکار نے منافقوں کو بھی رخصت دے دی۔ آپ فرماتے اب باری آئے کعب بن مالک کی، آپ فرماتے بخاری میں ہے جب میری باری آئی دل میں ارادہ ہوا اے کعب تو بھی کوئی بہانہ بنا، منافق بہانہ بنا کر رخصت پا سکتا ہے، تو اے کعب تو صحابی ہے، تو مومن ہے، بہانہ بنا۔ حضرت کعب فرماتے پھر دل میں خیال آیا اے کعب بہانہ کس کے آگے بنائے گا جو تمام جہانوں پر نگاہ رکھنے والے ہیں، تمام جہانوں کی غیب کی خبریں پانے والے ہیں، جو ہر کسی کے دل کے اندر سمائے ہوئے ہیں، ان سے بہانہ بنائے گا۔ آپ فرماتے سرکار کی بارگاہ میں آیا عرض کیا رسول اللہ سیدھی سیدھی بات ہے، سچی بات ہے، عرض یہ ہے سستی ہوئی اس وجہ سے نجم میں شریک نہ ہو سکا۔ آپ فرماتے ہیں پہلے تو سرکار مسکرا رہے تھے، اس کے بعد سرکار نے فرمایا اے مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے صحابہ سرکار کا اعلان سنا جائے۔ آپ فرماتے حیران پریشان ہو، اعلان کیا جائے گا؟ آپ فرماتے ہیں بخاری کی حدیث ہے بار بار کہہ رہا ہوں، سرکار نے فرمایا کہ اے صحابہ جو مسجد نبوی میں موجود ہے ہر ایک مسلمان کو سرکار کا یہ پیغام دے دو کہ آج کے بعد کعب بن مالک سے کوئی کلام نہیں کرے گا، کعب بن مالک سے کوئی گفتگو نہیں کرے گا، کعب بن مالک سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا۔ آپ فرماتے میں حیران پریشان ہو گیا۔ آپ فرماتے بیٹھے بیٹھے سرکار نے رخ انور میری جانب سے موڑ لیا۔ آپ فرماتے ہیں اس کے بعد جب میں مدینے آتا اور مدینے میں پھر مسجد نبوی آتا کوئی مجھ سے کلام نہیں کرتا، کوئی کعب بن مالک کو سلام کا جواب نہیں دیتا۔ آپ فرماتے ہیں ایسا میں اکیلا ہو گیا کہ مجھے لگتا تھا کہ جب سرکار مجھ سے راضی تھے تو مدینے کی جو دیوار مجھ سے کلام کیا
کرتی تھی، اور آج کعب بن مالک سے مدینے کی در و دیوار نے بھی گفتگو چھوڑ دی ہے، کعب بن مالک سے مدینے کی در و دیوار نے بھی کلام چھوڑ دیا ہے، ناراضگی اختیار کر لی ہے۔ آپ فرماتے ہیں مسجد نبوی میں ایک دن نماز کے لیے آیا، نماز ادا کی، سرکار نے فرمایا کہاں ہے کعب کو بلایا جائے۔ آپ فرماتے ہیں جب حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میرا نام آیا، دوڑتا ہوا سرکار کی خدمت میں گیا کہ آج سرکار کلام کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا اے کعب اپنی بیوی کو چھوڑ دو۔ حضرت کعب فرماتے ہیں جب یہ سنا تو عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں آپ کا حکم ہے اپنی بیوی کو طلاق دے دوں یا رسول اللہ؟ سرکار نے فرمایا نہ کعب طلاق نہ دینا، اپنی بیوی کو اس کے میکے چھوڑ کے آ جاؤ۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں بیوی کو میکے چھوڑ کے آیا، بیوی نے کلام ترک کر دیا، بچوں نے کلام ترک کر کے ننیال چلے گئے۔ آپ فرماتے ہیں میرے خالہ زاد میرے چچا زاد مجھ سے کلام چھوڑ دیا۔ آپ فرماتے ہیں بس پھر ایسا ہوا کہ کعب تنہا ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں ایک خط میری جانب ڈاکیا لے کے آتا ہے، میری جانب ایلچی خط لے کر آتا ہے اور اعلان کرتا ہے مسجد نبوی میں کعب بن مالک کون ہے، کعب بن مالک کون ہے، کعب بن مالک کون ہے؟ آپ فرماتے پورے مدینے میں مالدار کعب بن مالک، اچھا تیر انداز کعب بن مالک، اچھا گھڑسوار کعب بن مالک، اچھا تلوار چلانے والا کعب بن مالک، مدینے میں کعب بن مالک کے جو دام کے ڈنکے بجتے ہیں آج پوچھا جا رہا ہے کعب بن مالک کون ہے، کوئی بتانے کو تیار ہی نہیں کعب بن مالک کون ہے۔ لگتا ایسا ہے کہ مدینے میں کعب بن مالک کو جانتا ہی کوئی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں اسی سے میں نے خود کہا کعب بن مالک میں ہو۔ آپ فرماتے ہیں خط لیا، اس خط کو کھولا پڑھنے لگا۔ آپ فرماتے ہیں غزفان کے بادشاہ کی طرف سے، غزفان کا نصرانی بادشاہ عیسائی بادشاہ کی طرف سے میری جانب خط آیا تھا، مجھ سے کہتا ہے اے کعب تم تو ایسے ہو کہ تمہیں کوئی منصب دیا جائے، تم تو ایسے ہو تمہیں کوئی مرتبہ مقام دیا جائے، مسند دی جائے۔ اے کعب تمہیں چھوڑ دیا ہے، اے کعب ہماری جانب غسان آ جاؤ، جب تم ہماری جانب آؤ گے تو ہم تمہیں یہاں منصب دیں گے، تمہیں عہدہ دیں گے۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے جب وہ خط بڑا بڑی شرمندگی ہوئی، اس خط کو جلتے ہوئے تندور میں ڈالا اور رب کے آگے سجدہ کیا۔ پروردگار کعب بن مالک تجھ سے عرض کرتا ہے تیرے اس بندے کا ایمان اب اتنا مشکوک ہو گیا ہے کہ اب بے دین مجھے خط بھیجیں گے۔ آپ فرماتے پروردگار سے عرض کی پروردگار گناہ کیا تھا؟ پروردگار گناہ کوئی نہ تھا، غلطی تھی، سستی ہوئی اور اس سستی پہ تیرا محبوب ناراض ہوا، تیرے محبوب کے ناراضگی کی وجہ سے کائنات ناراض ہو گئی ہے، تو مجھے معاف فرما۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، مولائے عرش جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، عرض کی یا رسول اللہ رب فرماتا ہے آپ کعب بن مالک کو معاف کر دیجئے۔ سرکار کعب بن مالک کی سستی کی وجہ سے کعب بن مالک سے آپ نے بات چیت بن کی، جناب عالی کعب بن مالک جناب عالی جن کے نام کے ڈھنکے بجتے تھے، کعب بن مالک ان لوگوں میں غیر ہو گئے، کوئی غلطی نہیں جناب عالی، کوئی گناہ نہیں، سستی کی وجہ سے آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم میں کتنے عیب پائے جاتے ہیں، ہم میں کتنے گناہ پائے جاتے ہیں۔ کیا سرکار ہم سے راضی ہوں گے؟ کیا روز محشر جب سرکار ہم سے ملیں گے، سرکار ہم سے کلام کریں گے؟ ہم اپنے بارے میں سوچیں، کعب بن مالک کے اس معاشرے واقعے کو اپنے سامنے رکھ کے اپنے آپ کو جناب عالی اپنے آپ کے بارے میں سوچا جائے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں اپنے گناہوں پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے والدین کو صحت کے ساتھ خوشیوں کے ساتھ مال و دولت عزت و شہرت دین و دنیا کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔